اور اگر ہر جال سے کوئی بچ نکلے تو ایک جال اس کا بڑا رنگین ہے اور وہ خطرناک ہے، اور وہ ہے عورت کے روپ کے اندر۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر ہے، آنکھوں سے نابینے ہیں، تابعی رسول ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں کہ جب یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے یزیدی لشکر کے، تو 3 دن تک جو ہے وہ جو بھی مسجد سے پکڑا جاتا اس کو گرفتار کر کے اس کے فوجی لے جاتے۔ حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے روضہ نور کے پاس بیٹھا رہا، جو بھی فوجی آتا مجھے نابینا دیکھ کے چھوڑ جاتا، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر اثر مغرب عشاء کا وقت ہوگا، میں خود تو نابینا ہوں اور مسجد میں سارے لوگ چلے گئے ہیں، بھاگ گئے، کوئی پکڑے گئے، تو مجھے کون بتائے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اثر اور مغرب اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور 3 دن تک حضرت سعید ابن المسیب یوں نمازیں ادا کرتے رہے۔ یہ ہے وہ سے تابعی جن کو یہ اعزاز بھی ملا، 80 سال کی عمر، آنکھوں سے نابینے، اور حالت تقوی کی یہ ہے کہ کوئی حال پوچھنے آتا ہے تو کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا زور اور طاقت دے دی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کہیں وہ میرے پہ غالب نہ آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی 80 سال عمر ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور زندگی موت کی کشمکش میں ایک ہٹا کٹا جوان پیر کہتا ہے کہ عورتیں میری ٹانگیں دبائیں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ 80 سال کے بزرگ ہیں اور تابعی رسول ہیں، آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے اور بستر علالت پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں شیطان کا یہ خطرناک جال ہے، اگر اس روپ میں آ جائے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو شیطان مختلف رنگ اور مختلف روپ اپنا کے انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک ہم اگر جائیں گے ہمارا راستہ خراب کر دیں گے۔ آپ نے جانا ہو یہاں سے گھنٹہ گھر، آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کو راستہ دکھلایا جائے تو آپ اس پہ چلیں گے، لیکن راستے میں ایک بھی شرارتی لڑکا کھڑا ہوا جس کو آپ نے پوچھا تو اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا، تو آپ نے جانا وہاں ہوگا تو جا کے ٹھاکر سے گیٹ نکلیں گے، تو آپ جانا کدھر چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک شرارتی بچہ مل گیا تو راستہ خراب ہو جائے، اور جہاں راستے میں شیطان قدم قدم پہ کھڑا ہوا ہے تو خود چلے گا تو کیسے پہنچ پائے گا؟ اس لیے یہی عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا نا کہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے منہ کو دھویا ہے، دل تو نہیں دھونا ہے نا، میں تو جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہوا ہوں لیکن میرے باطن کی ستھرائی تو نہیں کرنی ہے، میں تو یہاں مصلی بچھا لیا ہے اور میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف سیدھا کر لیا ہے، روح کو سیدھ تو نہیں عطا فرمانی، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو کرم فرما دے، اگر تیرا کرم ہو گیا تو منزل ملے گی، ورنہ نماز میں کھڑا ہو کر بھی میں دکان پہ کھڑا ہوں گا، وسوسے میرا گھیرا کیے ہوئے ہوں گے، خیالات کا ہجوم ہوگا، اور یہاں کھڑا ہو کر کے بھی میرا من ستھرا نہیں ہوگا، تو کرم فرما، میں نے اتنا کیا، اپنا منہ دھو لیا، میرے اندر کو تو صاف کر دے۔ مجھے یاد آئی بغداد کی کہانی، ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک شخص گندی نالی پہ گرا ہوا تھا اور نشے میں دھت تھا، انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگا اور میں اس کو پکڑا اور اس کا پانی سے منہ دھویا، اس کو ہوش کروائی، اس کے گھر کا رخ دیا، رات پڑی، پچھلا پہر آیا، بغداد کی جامع مسجد میں تہجد ادا کرنے کے لیے جب میں داخل ہوا تو کیا منظر دیکھا کہ جس کا دوپہر کو میں نے منہ دھویا تھا وہی شرابی مصلی بچھائے نوافل ادا کر رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ تو معروف شرابی تھا بغداد کا اور یہ مصلی بچھائے کھڑا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ آواز آئی ہاتف سے، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہم نے اپنا منہ دھو لیا، دل تو ہمارا تو نہیں دھونا ہے، ہم تو اتنا ہی کر سکتے، ہم تو سجدے میں جا سکتے ہیں۔ وہ حضرت باجید بستامی والی کہانی کہ ان کے شہر بستام میں تقدس کا جب ماحول پیدا ہو گیا اور گھر گھر روشنی کے چراغ جلنے لگے
اور لوگ تقوی کے نور سے مالا مال ہو گئے، تو کہیں سے کوئی فحش عورت آئی اور اس نے آ کے کوٹھے پہ ڈیرا جما لیا اور نوجوانوں کو ورغلانے لگی۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی کو بتایا، بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اپنے انفاس قدسیہ سے روشن کیا تھا اور اپنے جگر کا پانی دے کے جس کو سیراب کیا تھا، وہ لہلہاتا ہوا چمن باد سموم کی زد میں ہے اور وہ اجڑ رہا ہے۔ بایزید بسطامی نے مسلح پکڑا اور کندھے پہ ڈالا، اس فحش عورت کے دروازے کے سامنے آ کے گلی میں بچھا دیا۔ اب جو بھی آتا حضرت بایزید کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا۔ جب شام کے اندھیرے گہرے ہوئے، اس نے دیکھا کہ آج سج دھج کے بیٹھی ہوئی اور کوئی میرا گاہک ہی نہیں آیا ہے، کیا ماجرا ہوا؟ بالکونی سے جھانک کر کے دیکھا تو ایک فقیر مسلح بچھائے بیٹھا ہوا، سیڑھیوں سے نیچے اتری، کہا بابا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہیں تھی کہ تو نے میری گلی کا انتخاب کر لیا؟ مسجدیں ختم ہو گئی ہے کہ گلیوں میں مسلح بچھا بیٹھے ہو؟ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا آج کوئی میرے گھر کا رخ نہیں کر رہا۔ کہا فقیر کسی کا دل نہیں توڑا کرتے، بتا آج رات تیری کتنی قیمت؟ اس نے قیمت بتائی تو بایزید بسطامی نے اس کے ہاتھ میں قیمت دے دی اور پھر مسلح لپیٹا اور اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دور سے لوگوں نے جب حضرت بایزید کو دیکھا کہ ایک فحشہ عورت کے مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو سینے میں دل ڈولنے لگے۔ مالک اگر بایزید بھی لٹ گیا تو روشنی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر بایزید بھی ایک فحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے تو زمانے میں ہم اجالے کہاں سے لیں گے؟ زمانے میں تو اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جب کوٹھے پہ گئے، اس کو کہا آج تو میری ہے نا؟ اس نے کہا بالکل۔ کہا پھر جو میں نے کرتے جانا ہے تو نے بھی وہی کرتے جانا ہے۔ آپ نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا، مسلح بچھا، اس کا بھی مسلح بچھ گیا، پھر قیام کیا، رکوع کیا، قومے میں گئے، پھر سجدے میں گئے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب آپ کا سر سجدے میں جھکا اور اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا، بایزید بلک بلک کے رونے لگے، مالک اتنا کام بایزید کا تھا کہ اس کا سر تیرے حضور جھکا دے، اس کے دل کو بدلنا بایزید کا کام تو نہیں ہے، وہ تو تیرا کام ہے۔ جب اس عورت نے سر جھکایا تھا تو فحشہ تھی، اور جب سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ تو ہم یہ عرض کر سکتے ہیں مالک ہمارا اتنا کام تھا کہ ہم سر جھکا لیں، لیکن کیا کریں سجدے میں بھی وسوسے جان نہیں چھوڑتے۔ میرے مالک ہم سر جھکا سکتے ہیں لیکن دل کو بدلنا تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے تو کرم فرما اہدنا الصراط المستقیم۔